الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ جو کچھ ابھی باتیں رکھی گئی یہ بیان سے اور تقریر سے اور ہمارے سنا دینے سے، آپ کے سن لینے سے زندگی میں نہیں آئے گی، بلکہ یہ اس طرح آئے گی کہ ہماری زندگی مسجد پر آ جائے. اس طرح کہتے ہیں ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے. ہماری زندگی جس طرح ہم مسجد میں اللہ کے ایک ایک حکم کے پابند ہوتے ہیں، اسی طرح باہر بھی اللہ کے ایک حکم کے پابند بن جائیں. یہ زندگی ہماری آ جائے تو جتنے مسائل کا مطلب کئی صاحب مسجد کے لیے پابندی اور مسجد کو بند کرنے کی سازش اور پلاننگ اور اس کے کیسز، جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے یہ ہمارے مسجد کو ویران کر دینے کی وجہ سے. جہاں لوگ آ رہے ہوں گے، مسجد آباد و شاداب ہوگی، لوگ دین سیکھ رہے ہوں گے، سکھا رہے ہوں گے. مسجد سے جو ہمارا آپ کا تعلق ہے تو صرف نماز تک رہے گی. صاحب اب تو یہ ہو گیا ہے مسجد عالی شان بنا دی گئی ہے اور صاحب اس کو اچھے سے ڈیکوریٹ کر دیا گیا ہے، عالی قسم کی ایسیاں اور صاف فرش اور ٹائلز لگا دیے گئے ہیں اور انوائٹر اور بیٹھنے اور ساری فیسلٹیز اویلیبل کروا دی گئی ہیں. اور اس کے بعد 15 منٹ جہاں اذان کی ہوئی، لوگ بمشکل تمام سنت پڑھ چکے، بس فوراً مسجد میں تالا. اب کوئی مسافر جا رہا ہے، اسے نماز پڑھنا ہے، اگر وہ دروازے کو بند پاتا ہے اور اس کے بعد اس کی نماز چھوٹتی ہے تو یاد رکھیے کہ مسجد کے سارے ذمہ داران اس کی نماز چھوڑنے کے گناہ میں شامل ہیں. کیا اللہ کا گھر اس لیے تھا کہ اسے بند کیا جائے؟ یہ جب تالے ہم نے ٹیمپریری لگائے، تھوڑے وقت کے لیے لگائے، تو حالات یہ آئے کہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلے بھی آئے کہ تالے کبھی کبھی کسی مسجد میں بہت ہی دکھ اور درد کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لگائے. یہ کیا ہے صاحب؟ مسجد تو وہ جگہ ہے کہ آپ کی طلاق کا مسئلہ ہو، آپ کی نکاح کا مسئلہ ہو، آپ کے گھر کے الجھنے کا مسئلہ ہو، آپ کی پراپرٹی کا مسئلہ ہو، آپ کی جائیداد کا مسئلہ ہو، دو بھائیوں میں لڑائی کا مسئلہ ہو، آپ مسجد آئیں، مفتی کے پاس آئیں، مولانا کے پاس آئیں، اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھیں اور اپنا مسئلہ رکھیں اور یہ کہیں کہ میری ناک کوئی ناک نہیں، میری ذات کوئی ذات نہیں، میری شخصیت کوئی شخصیت نہیں، میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم کا. اگر یہ ہو جائے تو غیر آپ کی طرف آنکھ نہیں اٹھائے. غیر دیکھتا ہے کہ آپ اس کے تلوے چاٹنے کے لیے تیار ہو. غیر دیکھتا ہے کہ آپ کی مائیں بہنیں وہ کوٹ میں پہنچ کے ان کی چروریاں کرتی ہیں، منت اور سماجت کرتی ہیں اور وہ ان سے جملہ کستے ہیں اور ہماری ماؤں بہنوں سے مزہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اسلام کو ہم پریزنٹ کرتے ہیں. اسلام کا کیا امپریشن ہوگا یہ آپ خود تصور کریں. چانس کس نے دیا؟ موقع کس نے دیا؟ اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، رمضان آ رہا ہے. ہم تو پہلے یہ طے کریں کہ ہمیں رمضان میں کیسا ایٹماسفیئر، میں نے پہلے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا، ہر آدمی یہ طے کرے کہ ہر آدمی کو پورے فتح پور کے ہر آدمی کو یہ طے کرے کہ ہمیں اعتکاف بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے، ہم 10 دن کا اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، 3 دن کا اعتکاف بیٹھیں گے، 5 دن کا اعتکاف بیٹھیں گے، اپنے گھر میں خواتین کو بٹھائیں گے، مسجد کے اندر جو بھی آئے گا اس کی تشکیل کریں گے کہ صاحب رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں اعتکاف بیٹھنا ہے، ہم 2 دن کے لیے بیٹھ رہے ہیں، آپ 4 دن کے لیے بیٹھ جائیے، آپ فلاں ڈیٹ سے بیٹھ جائیے، جو وقت ہو آپ 1 دن کے لیے بیٹھ جائیے. مسجد سے اپنی انسیت اور اپنا لگاؤ پیدا کیا جائے، مسجد سے اپنا تعلق پیدا کیا جائے. اسی کو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش
کیا فرمایا؟ بہت بڑا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا. فرمایا وہی لوگ مسجد کو آباد و شاداب کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب اذان ہوئی اور اذان کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ 15 منٹ کے بعد نماز ہوتی ہے، آپ 10 منٹ کے بعد دکان سے اٹھے اور تیزی کے ساتھ آئے، جلدی جلدی وضو کیا، 4 رکعت نماز پڑھی اور فٹافٹ 2 سنت یا جو بھی یہ پڑھا اور مسجد سے باہر بھاگ گئے. یہ نماز کا قائم کرنا نہیں ہے. نماز کا قائم کرنا ہے کہ آپ ایک ایسا ماحول بنائیے کہ اذان کے بعد ہر چھوٹا بڑا بالغ مرد جو ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہو اور پورے دھیان کے ساتھ انتہائی اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہو. یہ نماز کا ہے، یہ نماز کا قائم کرنا. آگے فرمایا وآت الزکاۃ، زکات ادا کر. آگے فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی طاقت سے، چاہے وہ طاغوتی ہو، شیطانی ہو، حکومت کی ہو، کیسی بھی ہو، فرمایا اللہ کے علاوہ وہ کسی سے خوف اور ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل اللہ کی بڑائی سے معمور ہے. ان کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، پہلے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قانون ہے. ایک تو یہ ہے میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، مسجد کو آباد کرنا. کوئی مسئلہ ہو ہمیں مسجد لے کے آنا. ایک رخ یہ ہے مسجد کو آباد کرنے کا جس کا ہر مسلمان ذمہ دار ہے. جو ایمان، اسی لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ صاحب علماء ہیں جو یہ کام کریں گے، قراء ہیں، فضلاء ہیں، مفتی ہیں اور صاحب تبلیغ والے ہیں یا صاحب کوئی جمعیات اور تحریکات، یہ نہیں کہا. فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھے، آخرت کے دن پر ایمان رکھے، یہ اس کا کام. تو اس لیے ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ سب لوگ اعتکاف بیٹھیں گے، اپنے اپنے اوقات کے حساب سے بیٹھیں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو قبول. ایک بات، دوسری بات یہ کہ مسجد کو ایک تو اس طرح آباد کرنا ہے، نماز سے آباد ہو، تسبیح سے آباد ہو، تلاوت سے آباد ہو، ذکر سے آباد ہو، اعتکاف سے آباد ہو، استغفار سے آباد ہو. کوئی مسائل الجھ جائیں ہم اپنے آپ کے مسجد میں فیصلہ کروا لیں. ہم جو ہے وہ اپنے پیسے غیروں کو دے دے کر اپنی ناک اونچی نہیں کروا پائیں گے، بلکہ جو باقی بچی کچی ہے وہ سب کروا دیں. ایک تو باقی ہی نہیں رہ گئی ہے، وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ صاحب باقی ہے لیکن باقی نہیں رہ گئی ہے. کوئی آواز میں ہماری کتنی طاقت اور کتنا دم اور کتنا بوتا ہے یہ ہر آدمی کو پتا ہے. میں اس ٹاپک کو کھولنا نہیں چاہتا ہوں، جو سمجھدار لوگ ہوں گے وہ سمجھ لیں. دوسری چیز جو مجھے کہنی آپ سے کہ یہ جو ہماری مسجد ہے، یہ مرکز، یہ بہت بڑے سعادت کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے محلے والوں کے لیے جو اللہ کے بندے یہاں آئیں گے، چاہے وہ کہیں کے ہو، یہاں وہ روئیں گے، یہاں وہ دعائیں مانگیں گے، یہاں وہ تہجد پڑھیں گے، شب گزاری کے اعمال ہوں گے، یہاں سے فکر کی جائے گی، پورے عالم کے اندر دین پھیل جائے. سب سے پہلے جو برکتیں رحمتیں آئیں گی وہ ان کو ملے گی جو ان سے قریب ہیں. اس لیے یہ جہاں سعادت کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے، وہاں پر میرے عزیز و بزرگوں دوستوں ذمہ داری کی بھی بات ہے کہ ہمارا آنے والا مہمان، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اسے کوئی غضب نہ پہنچے، اسے کوئی دکھ نہ پہنچے. وہ یہاں آئے ایک ایسا ماحول دیکھے دین کا کہ جب وہ یہاں سے جائے تو ایمان سے بھر کے جائے، نماز کی اہمیت سے بھر کے جائے، اعتکاف کی عظمت سے بھر کے جائے. ایک ایسا ماحول اسے دینی دیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ جو اور ضروریات ہیں مسجد کی، یہ بہرحال یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے یہ سوچا گیا ہے کہ اس مسجد کے اندر باقاعدہ نظم کیا جائے، سسٹم کیا جائے. سسٹم میں بہت ساری چیزیں، جیسے یہ اپنا مائک ہے اور لیٹرین باتھ روم کا میٹر ہے. کوئی بھی حساس آدمی شاید کہ یہاں استنجے میں فراغت نہ کر سکے.
یا باہر کے بھی مہمان آتے تھے اور آئیں گے انشاءاللہ، اور پورے ضلع کے اور پورے گویا کہ صوبے کے لوگ آتے ہیں، تو اسی حساب سے اس کا مینجمنٹ بھی ہونا چاہیے، اسی حساب سے ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے یہ سوچا گیا ہے، کوشش کی گئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے، یہ پورے قصبے والے کے لیے۔ جو بھی مہمان آئے گا وہ جب یہاں سے جائے گا تو جو میسج دے گا وہ پورے فتح پور کو ریپریزنٹ کرے گا۔ میں فتح پور گیا تھا، وہاں ایسا دینی ماحول تھا، ایسا نوجوانوں کے اندر دین سے لگاؤ تھا، ایسی نمازوں کی اہمیت تھی کہ کوئی دین سیکھ رہا ہے، کوئی قرآن سیکھ رہا ہے، کوئی مسئلہ معلوم کر رہا ہے، دو لوگ لڑ جھگڑ گئے، وہ آگے مسجد کے اندر جو فیصلہ سنا دیا گیا اس کو سر آنکھ پہ رکھ کے چلے گئے، اور صاحب کوئی طلاق کا مسئلہ آ گیا تو مولانا صاحب جا کے دونوں فیملی میں کمپرومائز کروا ہے، نہ کوئی خرچہ ہوا، نہ کوئی صاحب جو ہے وہ کسی کے سامنے جھکنا پڑا، نہ غیروں کی ذلتیں برداشت کرنی پڑی۔ یہ ایک ایسا ماحول ہم کوشش کرنا ہمارے ذمہ ہے، محنت کرنا ہمارے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ اس کام کو لے لیں تو اس سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس کے لیے مسخر کرتا ہے۔ اس لیے دوسری بات جو آپ سے کہنی ہے اسی کے تعلق سے، بہت مسجد کے اندر ہر جگہ سسٹم ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے، یہاں بھی سسٹم ہے الحمدللہ، نظام ہے اور چل رہا ہے، لیکن اس میں کچھ جو ہے جو کچھ اونچ نیچ ہے وہ دیکھنا ہے، تو وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں، اور انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد سنت نوافل سے فراغت کے بعد جو بھی اس طریقے کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یقیناً ہم ذمہ دار ہیں، یہ کام ہمارا ہے، ہمارے فتح پور کا ہے اور ہمیں اس میں انوالو ہونا چاہیے، شرکت کرنی چاہیے، اور جس حساب سے جیسے ہو اس کے تعلق سے انشاءاللہ سنت و نوافل سے فراغت کے بعد مشورہ ہوگا۔ جو ہمارے اس طریقے کے لوگ ہیں ان سے میں التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف رکھیں اور ایک ایسا ماحول بنایا جائے پورے قصبے کے لحاظ سے، پھر انشاءاللہ پورے ضلع کے لحاظ سے، پھر پورے ملک کے لحاظ سے، پھر پورے عالم کے لحاظ سے، اس لیے کہ یہ امت جو ہے یہ عالمی امت ہے، اس لیے ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ رمضان کا استقبال کرنا ہے، اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اور سال بھر ہماری مسجد 24 گھنٹہ آباد رہے اور تالا لگنے کی نوبت نہ آئے، جس کے پاس جو فارغ ٹائم ہے، جو فری وقت ہے، وہ فری وقت اپنا مسجد میں گزارے۔ کوئی صبح منڈی جاتا ہے اور 10 بجے تک فارغ ہو جاتا ہے تو 10 بجے مسجد میں آ کے اپنا وقت گزارے۔ کوئی صاحب پروفیسر صاحب ہے 10 بجے انسٹیٹیوٹ جاتے ہیں، 4 بجے آ جاتے ہیں تو 4 بجے اپنا وقت دے دیں، جو جس کے پاس فارغ وقت ہے مسجد میں دے، تاکہ مسجد سے ہمارا تعلق ہو، مسجد سے ہماری انسیت ہو، مسجد سے ہمارا